محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. موسیٰ. السلام علیکم. ہے میرے آقا تیرے دین سے سب کی دنیا روشن ہے. میں حسنان کے لال کی محفل ایک بہانہ ہے، لیکن آمنہ کے لال کی محفل بہت اچھی طرح سے قبول کی جاتی ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا جوان کھلے گا. رب مت رب ملے گا جب تک ہماری مت رب کھلے گا. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ بے شک تو رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے. یا اللہ بے شک تو رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے. یا اللہ ہم نے تیری بارگاہ الہی میں یہ چھوٹی سی محفل سجائی ہے، یا اللہ تو اسے قبول منظور فرمائی ہے. یا اللہ جتنے لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے یا کر دے. یا اللہ بے شک تو رحیم ہے، کریم ہے. یا اللہ جتنے اس دنیا میں آئے آ کر چلے گئے، یا اللہ سب پہ اپنا خصوصی کرم عطا کر دے. یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے. ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں ذوالنورین فاؤنڈیشن، اور ہمارے ساتھ ہیں ذوالنورین فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن مسز قرۃ العین، جو کہ یہاں کی روح رواں ہیں. بڑی محنت سے یہ یہاں تک پہنچی ہے. اسپیشل بچوں کے ساتھ یہ ایک ان کا بڑا لمبا سفر ہے. تو ہماری بہت ہی پیاری دوست بھی ہیں اور بہنوں کی طرح ہیں. تو آئیے آج ان سے بات چیت کرتے ہیں. ڈسیبلٹی پہ جتنا ورک فیصل آباد میں انہوں نے کیا ہے، کم ہی لوگ ہیں جو یہاں تک پہنچ سکے ہیں. بڑی ہارڈ ورکنگ ہے ان کی زندگی. تو ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے اس فیلڈ میں آئی، کیسے انہوں نے اتنا مشکل جو شعبہ وہ چوز کیا. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئیں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. بہت دیر بعد آپ سے ملاقات ہوئی، بہت اچھا وقت گزرا ہوا ہے ہمارا. ذوالنورین کو کیوں شروع کیا یہ آپ کو تو پتہ ہے، لیکن میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ ذوالنورین کو شروع کرنے کا جو مقصد تھا یا اس کی جو سوچ تھی وہ میرے بیٹے عبدالسمیع سے آئی. عبدالسمیع جب پیدا ہوئے تو ان کے کچھ ہیلتھ ایشوز سامنے آئے. جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے گئے تو مزید چیزیں سامنے آتی گئیں کہ وہ مینٹلی ڈیلیڈ ہیں، گلوبل ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے، اور ان کو بہت سویئر کانسٹیپیشن تھی، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات تھے جو ہم نے پہلے عام بچوں میں نہیں دیکھے تھے. تو اس اسپیشل بچے کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اور اس کے لیے کیا ہمارے پاس اس کا حل ہوگا یا کون اس کو سنبھالے گا، یہ ہماری سمجھ سے باہر تھا. ڈاکٹرز آپ کو اس طریقے سے گائیڈ نہیں کر سکتے.
تو میں نے اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ میری طرح سے بہت ساری مدد ہوں گی جو اتنی ہی ایموشنلی ڈسٹرب ہوں گی، جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس سے مدد لیں، کون ان کو گائیڈ کرے کہ کیا بہتر ہے ان کے لیے۔ اسی طرح سے میں بھی پریشان تھی، بہت سارے مین اسٹریم اسکولس میں گئی، اسپیشل اسکولس میں گئی، لیکن کہیں پہ بھی ایسے حالات نہیں تھے کہ کوئی انسان مطمئن ہوتا، خاص طور پہ ماں جو ہے وہ اپنا بچہ بھیج کے مطمئن ہوتی کہ اس کو بہتر ٹریٹمنٹ ملے گا یا ایجوکیشن ملے گی۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے ذوالنورین فاؤنڈیشن کو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم سے شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی نہ تو میرے پاس ریسورسز تھے، اور سب سے بڑی جو چیز تھی یہ تھی کہ وہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے اس وقت کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں شاید میری بھی دماغی صحت جو ہے نا متاثر ہو چکی ہے بچے کو سنبھالتے سنبھالتے۔ تو میں نے سوچا کہ ڈرائنگ روم میں شروع کروں گی، اگر نہیں ٹھیک رہے گا تو بھی کوئی بات نہیں، مطلب میں اس کو میں اپنے طور پہ کر رہی ہوں۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو شروع کرنے کے ساتھ ہی ہمارے پاس اتنے لوگ آنا شروع ہو گئے کہ ایک الارمنگ نمبر تھا، اور میں دیکھ کے شوق تھی کہ اتنے لوگ جو ہیں اس طرح کی سہولت کے لیے منتظر تھے اور اسٹل منتظر ہیں۔ ہم کتنے لوگوں کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس 250 بچے ابھی تک رجسٹرڈ ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس سینکڑوں ایسے بچے ہیں جن کو ہم روز ریفیوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان کو ہم یہاں پہ اکاموڈیٹ کر سکیں۔ تو یہ میرے سفر کا آغاز تھا۔ آپ کے سامنے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ رہیں، تو بس اب چل رہا ہے یہ۔ تو ایک برآمدے سے شروع ہو کے آج آپ نے ماشاءاللہ ایک آپ کی بلڈنگ بھی تیار ہو رہی ہے، مختلف ڈونرز آپ کے ساتھ ملے ہیں، تو یہ سٹرگل یہ کیسے آپ نے یہاں تک پہنچی؟ آج آپ نے یہ گھر لیا ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ رینٹ پہ ہے، تو یہ کس طرح، کتنے کون کون سے ڈونرز آپ کے، فیملی کتنی تھی آپ کے ساتھ، اور اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں۔ فیملی اس میں بہت سپورٹو شروع میں تو نہیں تھی، لیکن اللہ کا بہت احسان ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میں رکنے والی نہیں ہوں اور میں اپنے ارادے میں پکی ہوں، کیونکہ میرے سامنے یہ بات تھی کہ اگر میرا بچے کو مسئلہ ہے اور اس کے حل کے لیے میں نے کوشش نہیں کی نا، تو کوئی بھی جو ماں ہے یا کوئی میرا جیسا بندہ جو ہے نا صرف دوسروں کو بلیم کر سکتا ہے، اور جو دوسروں کو الزام دیتے ہیں نا میرے خیال میں اصل وہی اپنی حالت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کام میں نے ہی کرنا تھا۔ میرے فیملی، میرے فرینڈس سب ساتھ تھے، اور ایسے بہت سارے لوگ ساتھ ہیں ابھی بھی جو مطلب اب سامنے اپنا نام نہیں آنے دینا چاہتے۔ ہمارے بورڈ ممبرس میں سے محمد افضل صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ پھر راشد منیر صاحب ہیں، لائنس کے ڈسٹرکٹ گورنر رہے ہیں، ان کی کنٹریبیوشن بھی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے نام ہیں، میرے فیملی میں سے بہت سارے لوگ ہیں۔ محسن سجاد محسن صاحب ہیں، بلال لیاقت صاحب ہیں، میرے ہسبینڈ شاہد صاحب کی بہت زیادہ اس میں کاوش ہے، میرے بڑے بھائی ذوالقرنین کا بہت تعاون رہا، ثقلین ہیں، میری بھابھی نادیہ جو ہیں، یہ سب لوگ میرے شانہ بشانہ ساتھ رہے، کہہ سکتے ہیں آپ کے یہ فائنل ممبرس تھے۔ تو ان سب کی سپورٹ ساتھ تھی، پھر بہت سارے آپ جیسے لوگ ساتھ تھے، تو یہ کارواں چلتا رہا اور ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو ساتھ شامل کرتے گئے۔ لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ جس طرح کے حالات، انفلیشن جس طرح سے بڑھ رہی ہے، اور جو ہمارے حالات آج کل ہو رہے ہیں، ہمارے پاس لائبلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں اور ریسورسز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرح سے سسٹین رکھیں گے اس ادارے کو۔ تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ کورسز شروع کروا رہے ہیں، ڈفرینٹ بچوں کو اسکل سکھا رہے ہیں جس میں بچے انڈیپینڈنٹ ہو سکیں اور ارننگ ان کی شروع ہو، ایک وہ مین اسٹریم ہو، ان کو سوسائٹی میں انکلوڈ کیا جائے، اور ہم بھی یہاں پہ اس ادارے کو سسٹین رکھ سکیں۔ تو کس قسم کے بچے جو، یا کس عمر کے بچے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، اور وہ کیا کیا مشکلات آتی ہیں اس میں، کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے جس سے ان سے کہ وہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو جو نا ہے سنبھال سکیں؟ اچھا جی میڈم، آپ کے اس پلیٹ فارم سے 2-3 چیزیں یہاں پہ میں لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی کہ جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے نا تو وہ بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے، اس کی باڈی بہت زیادہ ڈی فارم یا اس کی ہڈیاں بہت ٹیڑھی ہو چکی ہوتی ہیں۔ وہ پہلے کیوں نہیں آتے؟ ایک تو ڈاکٹر ان کو باقاعدہ طور پر نہیں بتاتا، گائیڈ کرتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کیونکہ وہ اگر اس کو فوراً بند کر دے گا اپنے پاس سے آنا، یا اس کو کسی ایگزیکٹ جگہ پہ ریفر کر دے گا، تو شاید اس کی جیب خرچ بند ہو جائے گی، افسوس کے ساتھ، لیکن حقیقت یہی ہے۔ پھر دوسرا، والدین کو یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے گناہوں کا یہ عذاب ہے آپ پر، یا آپ اس کو کیوں کر رہے ہیں، کہیں بھی انرول کروا رہے ہیں، اس کو کیا فرق پڑے گا، یہ بہتر نہیں ہوگا، یا آپ نے ان کو کیا بنا لینا ہے یہ کر کے۔ تو لوگ، بہت سارے لوگوں کی اس طرح کی باتوں کی وجہ سے پریشانی میں ان بچوں کو آگے نہیں لے کے آتے۔
لیکن لامحالہ طور پر ان کو آنا تو پڑتا ہے، لیکن وہ لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ان کے مسائل جو ہم عام طور پر یہاں پہ دیکھتے ہیں، اکثر جو چیزیں یہاں پہ رپورٹ ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو ماں ہوتی ہے وہ اپنی صحت کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ نہیں ہوتی۔ جب وہ نہیں آگاہ ہوتی، اس کو اپنی صحت کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ماں بننے میں جا رہی ہوں تو میری صحت کیسی ہونی چاہیے، میری غذا کیسی ہونی چاہیے، اس کے بعد صحت کی سہولتیں بچے کی پیدائش میں کیسی ہونی چاہیے، وہ ان سب ساری چیزوں سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ایک ایسے بچے کو پیدا کرتی ہے جو پیدائش کے دوران یا بعد میں معذوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں ماں کی غذائی کمی جو ہے وہ بچے کو متاثر کرتی ہے۔ ایک ایسا میٹرنٹی ہوم جہاں پر سہولیات کا فقدان ہے وہ بچے کی اس معذوری کا باعث بنتا ہے۔ اور بھی اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو میٹر کرتے ہیں، لیکن ہم جو چیزیں میجر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہیں۔ تو اس میں والدین کو اپنی صحت کے بارے میں خاص توجہ دینی چاہیے۔ میرے خیال میں جب بچیاں شادی کی عمر کو پہنچتی ہیں ان کی باقاعدہ تربیت ہونی چاہیے کہ ایک ماں بننے کے لیے بچی کی صحت جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، بچہ پیدا کرنے کے لیے اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی خوراک کیسی ہونی چاہیے، اس کو اپنا چیک اپ کب کب کروانا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو والدین کو گائیڈ کرنا چاہیے ڈاکٹرز کو کہ اس بچے کو کہاں پہ وہ لے کے جائیں گے اور اس کا فوراً کیا ٹریٹمنٹ ہوگا۔ تبھی بچہ جب ٹائم سے ہمارے پاس آئے گا، اس کا مطلب فوراً ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوئے گا تو بہتری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ کزن میرجز بھی اس کا ایک جی کزن میرجز بھی بالکل ایک فیکٹر ہے، بلکہ بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن یہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہی ہٹ درمی کا شکار ہیں، وہ اس چیز سے پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اچھا فلاں کی شادی ہوئی تھی، لوگوں میں غیروں میں شادی ہوئی تھی تو ان کے ہاں بھی ایسا بچہ آ گیا۔ تو ہم ان کو بار بار یہ سمجھاتے ہیں کہ چانسز دیکھیے نا آپ، کہ آپ فیملی میں شادی کرتے ہیں تو چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ ریئر کیسز باہر بھی دیکھتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے، اس کے میں بھی کوئی اور فیکٹرز ہوں، لیکن جو کزن میرج ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے اس چیز میں کہ آپ بار بار خاندان میں شادی کر رہے ہیں تو وہاں پہ بہت چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ معذوری کے ساتھ بچہ پیدا ہو۔ اگر آپ کو کوئی ویزیبل معذوری نہیں بھی نظر آتی تو اس کی جو ذہنی صحت ہے وہ کم ہوگی، اس کا قد چھوٹا رہ سکتا ہے، اس کو خون کی کمی کے مسائل ہو سکتے ہیں، اس کے بہت سارے صحت کے دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اتنا رسپانس نہیں کرتا بچوں کی طرح سے کلاس روم میں، پڑھائی میں یا دوسری چیزوں میں اتنا دل لگا کے نہیں چیزیں کر پاتا۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ آپ کا گول کیا ہے، کیا چاہتی ہیں اس معاشرے سے، گورنمنٹ کتنا سپورٹ کر رہی ہے، تو یہ آپ کا کیا گول ہے؟ ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں یہاں تک پہنچوں یا یہ میں اچیو کرنا چاہ رہی ہوں، تو کیا آپ کیا اچیو کر چکی ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اچیومنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہماری بہت زیادہ اکامپلشمنٹس نہیں ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں بہت تھوڑا ہے، مطلب اس کو میں سمجھتی ہوں کچھ بھی نہیں کیا ابھی ہم نے۔ لیکن یہ تھوڑا سا فرق ضرور پڑا ہے کہ لوگ پہلے جو سمجھتے تھے کہ یہ گناہوں کی سزا ہے یا کوئی عذاب ہے یا کوئی کہہ لیں کہ ہوائی کوئی پتہ نہیں اس کو جن سایہ وغیرہ کا سے بھی معاملہ سمجھتے تھے لوگ، لیکن لوگ اب سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ جی کوئی ہمارے صحت کے مسائل سے کہیں پہ کہیں نہ کہیں ہم سے مس مینجمنٹ اپنی صحت کے حوالے سے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے اس مسئلے کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم جو چیز دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں میں شعور نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ باہر نکلنے چاہیے، ان کو ہم اپنے جیسا تسلیم کریں، بلکہ یہ تو ہم سے بہت بہتر ہیں، کسی ایک چیز کی محرومی کے باوجود یہ باہر نکل کے سوسائٹی میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے طنزیہ جملے اور ہماری باتیں ان کو روک رہی ہیں، تو ذمہ دار ہم ہیں وہ نہیں ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کیا ہے، ایک آئیڈیل سوسائٹی کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کریں، چاہے وہ کھیل کود ہو، چاہے وہ تفریح کی بات ہو، چاہے وہ پڑھائی کی بات ہو، چاہے وہ کوئی بھی اکنامک اس کی بات ہو، ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنے کی بات ہو۔ جب تک یہ لوگ ساتھ شامل نہیں ہوں گے تو یہ کٹ کے رہیں گے، ایک محروم طبقہ رہے گا اور معاشرے پہ بوجھ رہے گا۔ اس کو جب ہم ساتھ میں شامل کریں گے یہ زندگی کی دوڑ میں، معاشی ترقی میں، تو یہ اس دھاری میں شامل ہوں گے اور یہ ہم پہ بوجھ نہیں رہیں گے، اور ہمارا ڈریم یہی ہے، ہمارا ایم یہی ہے کہ ان لوگوں کو شامل کریں معاشرے میں۔ اور شامل کرنے کا واحد حل یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ ان بچوں کو دیکھتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے والدین کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے ساتھ ایسا سلوک مت کریں کہ یہ کوئی عجوبہ ہے، یہ کوئی انہونی ہو گئی ہے۔ وہ لوگ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لیکن لوگ ان کو بار بار اتنا زچ اور تنگ کرتے ہیں کہ باہر نکلنے سے کتراتے ہیں، وہ لوگوں کا سامنا نہیں کرتے، وہ اس چیز سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ہیں۔
तो गवर्नमेंट ने सरकार की तरफ से कोई आपके साथ कोई कोऑर्डिनेशन, कोई फंडिंग, कोई सपोर्टिव रवैया है? क्योंकि वहाँ से भी फंडिंग आते तो हैं स्पेशल बच्चों के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा बताइएगा आपने। देखिए फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से तो फ़िलहाल कोई हमें नहीं हो रही। हाँ, कुछ एक्ट्स बन रहे हैं, कोई बिल पास हो रहे हैं, जो कोई खुशआइंद बात हो सकती है। अभी भी 1-2 मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं जो गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से थी, तो वहाँ पे भी बात हो रही है कि जो लड़कियाँ हैं माज़ूरी के साथ उनकी या उनको जितना जेंडर बेस्ड वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है, उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, उनको किस तरह से मुआशरी तरक्की में शामिल किया जा सकता है। तो डिफरेंट चीज़ों पे काम हो रहा है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में बेहतरी होगी। अ, आपने जो ये सारा सिलसिला किया, कोई आप अपने जो बताए इतने आपने नाम लिए हैं, तो इससे हटकर आप क्या चाहती हैं कि माशरे में कौन लोग हों जो आपके साथ मिलें, आपके साथ जो ताउन करें, जिससे ये है कि आपका ये जो जो सिलसिला आपने शुरू किया हुआ, ये एक मुकाम तक पहुँचे और आप ये इन बच्चों को हमेशा से आप थोड़ा-सा बच्चों के बारे में बताइएगा कि आप उनको उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप ट्रेन करती हैं? या आप थोड़ी-सी अपनी कोई कामयाबी बताइए कि आपने किसी ऐसे बच्चे को जब वो आप देख घर वालों ने बिल्कुल ही उसको नकारा समझ लिया हो और वो आपके पास आया हो और आपने उसको थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ आप ले गई हो, ज़िंदगी की तरफ चला गया हो। थोड़ा-सा अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए। जी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह जो हमारे पास आए और आने के बाद बहुत बेहतर हुए। लाइक हमारे पास ऐसे बच्चे आए जो लोगों के सामने कभी आए नहीं थे, जिनका लोगों के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हुआ था। मतलब वो लोगों के सामने आके एकदम से जैसे नहीं आपने कोई किसी और चीज़ को देख लिया हो, कोई इंसानी वजूद को वो तस्लीम ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका सामना कभी नहीं हुआ था। उन्होंने घर के 2-4 अफराद के अलावा किसी के साथ मिले ही नहीं हुए थे। तो इसमें सोशल इंटरेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है इन बच्चों को। तो हमारे पास आने के बाद ना सिर्फ वो बच्चे सोशलाइज़ हुए, उनको हम मेन स्ट्रीम स्कूल में रेफ़र किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो जिनकी सिटिंग थी सिर्फ़, जो खड़े नहीं हो सकते थे, जिनकी वॉक नहीं थी, वो बोलना शुरू हो गए, वो चलना शुरू हो गए। बहुत सारे बच्चों की स्पीच नहीं थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा स्पीच बेहतर होगी तो उनको हमने दूसरे स्कूलों में रेफ़र कर दिया। इसी तरह से बहुत सारे बच्चों ने चलना शुरू किया और जो कि उनका इशू था कि वो दूसरे स्कूल में व्हीलचेयर पे जाते हैं तो वहाँ पे बुलिंग होती है। तो बच्चे माशाल्लाह से बेहतर होके चलना शुरू हुए तो दूसरे स्कूलों में रेफ़र हुए। इस तरह से बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जिनको हम लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे मसाइल थे बच्चों के जिन पर काम किया गया, जिनको रेगुलर थेरेपीज़ दी गईं, वो बच्चे मेन स्ट्रीम हुए और बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं अभी। तो ये सारा मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, बहुत ज़्यादा आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है और माशाल्लाह से इसमें मेरा स्टाफ बहुत डेडिकेशन से काम कर रहा है। तो ये हमारी अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा हमने सैकड़ों बच्चों के डिसेबिलिटी कार्ड बनाए हैं, गवर्नमेंट से कनेक्ट किया है उनको, बहुत सारे लोगों को व्हील चेयर्स दी हैं, डिवाइसेस दी हैं, हियरिंग एड्स दिए हैं, बहुत सारी आई गेस सैकड़ों लोगों का मेडिकल स्क्रीनिंग की है, उनकी डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग करके उनको रेफ़र किया है डिपार्टमेंट्स में, जहाँ जहाँ पे उनको जो रेलिवेंट जो सहूलतें हैं वो मिलें। और इस तरह से उनको ये अवेयरनेस दी है कि अपने राइट्स को कैसे क्लेम करना है, उनके हकूक़ के बारे में उनको आगे आगाही दी है। तो ये हम करते जा रहे हैं ये चीज़ें। और इसमें अगर मैं कह देती हूँ ना कि बोर्ड मेंबर में से मतलब अगर तो इसी तरह से इकराम गौरी साहब एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने थ्रू आउट बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे अगर मैं आपको याद करवाऊँ, आपको बल्कि याद होगा कि आपकी ज़ुन्नुरैन में पहली जो मीटिंग थी, आप पहली दफ़ा आई थी, तो इकराम गौरी साहब ही आपको यहाँ पे लेके आए थे और पहली दफ़ा आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। और आपने ये इतनी स्ट्रगल की यहाँ पे, आप लोगों को लेके आती थीं और ग्रुप्स में लेके आती थीं। बार न्यूज़ को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग यहाँ पे आए, हमारी इस छोटी-सी जो एफ़र्ट है उसको एक्नॉलेज किया और हमें ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑन बोर्ड कर रहे हैं। तो आप सबका शुक्रिया। मैं आपके तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहूँगी कि मज़दूरी के साथ अफ़राद जो हैं, उनको आपकी भीख या आपकी मदद नहीं चाहिए। उनका ड्यू राइट है कि जिस तरह से हम सब के लिए रोड्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स में स्टेयर्स बनी हुई हैं, गाड़ियाँ हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो, रोड्स हों, जिस तरह से हम सब के लिए हमारी ज़रूरत के मुताबिक उनको बिल्ड किया गया है, बिल्कुल उसी तरह से उनको वो उनकी सहूलतें चाहिए। ये उनका हक है इस मुल्क के शहरी होने के नाते। तो इस पे हमें थोड़ा नहीं पूरा सोचना है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थी ज़ुन्नुरैन फाउंडेशन की चेयरपर्सन कुरतुल ऐन,
جنہوں نے کہا کہ معذوری کو جو ہے نا وہ بوجھ نہ سمجھے، اس کو بھیک نہیں ان کو چاہیے، ان کو اپنا رائٹس چاہیے، وہ بھی اس معاشرے کے جیتے جاگتے ویسے ہی انسان ہیں جیسے عام نارمل انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی ان کا رائٹ ملنا چاہیے۔ تو میں قرۃ العین کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا ٹائم نکالا، اور بڑی ہارڈ ورکنگ ہے۔ آپ پلیز ان سے رابطہ کریں، اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہے وہ بھی حل کریں گی، اگر آپ کوئی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ آئیں، انشاءاللہ آپ کا یہ کار خیر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اجر اس دنیا میں ملے گا اور اس دنیا میں ملے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔